درج کیا ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کو لیجیے، آج کا خوبصورت ورد ہم خدا کے زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب 20 آیت سے میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں، جو کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم پر کرم کر، اور ہم کرتا کہ ہم آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں، سن سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ان کا شکر ہو ان تمام دوستوں کے لیے، خاص طور پر جو آج پہلی دفعہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ نئی مسیح ہمارے ساتھ ہیں، نئی وڈ یو پلیز ٹیل اس ویئر یو بیسڈ، ہم ویلکم کہتے ہیں ارون سنگھ صاحب کو، اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں تمام دوستوں کے لیے جو کہ خدا ان سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے اگر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اس لنک کو شیئر کریں۔ کل ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا، اور کل ہم نے اس بات کے بارے میں سیکھا تھا کہ روحانی خودکشی جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو جسمانی سوسائڈ ہوتا ہے نا، فزیکل سوسائڈ، ایک ہے جس کو ہم روحانی خودکشی کہتے ہیں، اور ہم نے اس کے بارے میں کل سیکھا۔ آج ہم ایک اور خوبصورت بات خدا ان کے پاک کلام میں سیکھیں گے، اور وہ ہے سیلف ڈسیپشن، خود فریبی۔ اور یہ بڑے ہی خطرناک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو ذہنی حالت ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ خود کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو فریب دینا، فینٹیسی ورلڈ میں رہنا، ڈسیو کرنا اپنے آپ کو، خود کو دھوکہ دینا۔ So many people, they are not living in the real world. جو کہتے ہیں نا living in the fool paradise، یہ ایک proverb جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ So there are good number of people, those are living in fantasy world، اور یہ جو خود فریبی ہے یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس خود فریبی میں، سیلف ڈسپشن میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں، ہماری صورتحال جو ہے بڑی اچھی ہے، لیکن ڈے بائی ڈے ود دا پیسج آف ٹائم اٹ گیٹنگ ورس، ان کی جو حالت ہے
وہ روحانی طور پر ٹاکنگ اباؤٹ دا مٹیریلسٹک تھنگز دوز آر انجوائنگ آل دیز تھنگز ان دا ورلڈ. ان کا جو کرائٹیریا ہے، ان کا جو ایک معیار ہے زندگی کا، وہ شاید یہ ہے کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. بٹ دیز تھنگس آر آل پیرشیبل. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. تو ان کا جو نقطۂ نظر ہے، جس انداز سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے نا جو سکون اور اطمینان جو حقیقی I'm talking about پیس ان ہارٹ. دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس جو باطن کا جو اطمینان ہے وہ نہیں ہے. لوگ جب اپنی خواہشات، اپنی جو ان کے نظریات ہوتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ سکون اطمینان سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. بائبل مقدس جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سورس ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو عزیزو ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا. خدا نے آپ کو جو ہے ہر دو طرح کی روحانی اور جسمانی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. بہت دفعہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو سیلف ڈسیپشن کی، دھوکہ دہی، خود فریبی کی. بہت دفعہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور وہ ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیڈ ان ہز لائف، اور وہ اچھے مارکس لے کر آئے گا. اینڈ دے ڈونٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ آؤٹ سائڈ ورلڈ. ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اسی خود فریبی میں رہتے ہیں. جب ان کی جو بیٹے کی کارکردگی ہے، بیٹی کی کارکردگی ہے، ٹیچر بلاتے ہیں اچھا جی آج پیرنٹس ڈے ہے اور آپ آئیں ہمیں ملیں. تو جب ان کے پیرنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے، ٹیچر یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کا بیٹا جو ہے دس از سبجیکٹ یہ اس میں بڑا ہی جو ہے نا وہ کمزور ہے، تو موسٹ آف دا ٹائم جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو 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 مائی سن از مائی ڈاٹر از دے آر سو انٹیلیجنٹ، دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ود دا ٹیچر، اینڈ وہ صحیح پڑھا نہیں رہی ہوئے گی اور جو سبجیکٹ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے وہ ہینڈل نہیں کر رہی ہے، تو یو شوڈ چینج دا ٹیچر. اور ان کے ساتھ وہ ہے ٹیچر کے ساتھ یا جو ٹیچر ہوتی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی خطرناک حالت ہے. بہت دفعہ جب ہم روحانی جب اس کی بات کرتے ہیں، کارکردگی کی، اسپرچل پروگرس کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور جب ہم چرچ کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ چرچ ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کی اسپرچل نرشمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ ہوتی ہے. تو بہت دفعہ جو لوگ ایسے جو خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اگر ان کو بائبل مقدس کا کوئی حصہ سمجھ نہیں آتا یا کسی بات پہ ان کا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ اٹک کے رہ جاتا ہے، تو وہ اس قدر جو ہے وہ روحانی غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو 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 وی آر ناٹ ایگری ود دیٹ. میں نے ایک دفعہ جب میں اس کنٹری میں آیا تو چرچ مجھے بلایا پریچنگ کے لیے. آئی واز ان ونڈر میں لیک ڈسٹرکٹ. تو وہاں پر جو ایک پاسٹر تھے، انہوں نے وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو میرے پاس وہ کمپیوٹر نہیں تھا، میں پاکستان سے نیا نیا آیا تھا. اس وقت یہ لیپ ٹاپ وغیرہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. ہم ٹاکنگ اباؤٹ 97 کی میں بات کر رہا ہوں. 96 97 came to this country. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کروں یا ٹائپ رائٹر، تو میں اس پہ اپنے سرمن جو ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنے سرمن کا جو کانٹینٹ ہے یا اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ ہمیں دیں. تو میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا انہوں نے سمجھا کہ یار اس کو پتہ نہیں ٹائپنگ نہیں آتی ہوگی، میرا کمپیوٹر نہ کہیں خراب کر دے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ مجھے دے دیں ہینڈ ریٹن جو آپ کا اسکرپٹ ہے مجھے دے دیں تو میں اس کو ٹائپ کر کے تو آپ کو دے دوں گا. ویل ہی کیم بیک ود دیٹ اسکرپٹ، اور جو بھی اس نے وہ لکھا ٹائپ کیا اور لے آیا میرے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا جی کیسا ہے آپ کو میرا سرمن کیسا لگا؟ اینڈ ہی ریسپونڈیڈ سر او اٹس ویری ببلیکل. میں نے کہا واٹ یو مین بائی ببلیکل؟ دس از مائی سرمن. یہ کوئی اسٹوری تو نہیں ہے، تو سرمن ہے میرا اور تو ببلیکل ہی ہونا اور کیا ہونا ہے. تو he said, Noble, I'm sorry to say کہ people they don't want to listen anymore this Bible in the church. I was so astonished and surprised. میں نے کہا why? What's the reason? اس سے کہا there's a problem with the people because so many times they are not agree with the pastor.
کیونکہ جب آپ ڈاکٹرن کو پریچ کرتے ہیں، جب ایک خاص جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ لے کر آتے ہو، اب آپ اس کو پریچ کرتے ہو، تو جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں چرچ کے اندر، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی فلسفی کی بیس پر، اور جو ایک ہوتا ہے نا ان کا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، ان کے جو نظریات ہیں، سپوز آپ انکارنیشن کو پریچ کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور سو مینی ٹائم پیپل دے آر ناٹ ایگری ود دیٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نو نو وی آر ناٹ ایگری ود دا پاسٹر، اور جب آپ ان کو ڈاکٹرن پریچ کریں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس بات سے ایگری نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ چرچ کے اندر کانفلکٹ ہو جاتا ہے، وہ اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں، پراؤڈ ہوتے ہیں، اسپرچل ایروگینٹ ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہمارے پاس ڈگریز ہیں، ان کے مقابلے میں اس پاسٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر یہاں تو چرچ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پادری کو پھر وہ ہارڈ ٹائم دیتے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ دس از اے پرابلم، تو میں بڑا حیران ہوا کہ چرچ کے اندر واقعی، پھر میں نے جب جیسے جیسے میں نے کام شروع کیا، میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ جو پاسبان ہیں وہ بھی اس خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ جو پریچ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور سٹوریز کہ اچھا جی میں جا رہا تھا ٹرین میں وہاں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے بلی آ گئی، وہ ڈاگ آ گیا، مائی ڈاگ از ویری لولی، اور دس اینڈ دیٹ، تو وہ سٹوریز جو ہیں وہ سنا کے اور جوک سنا کے وہ چلے جاتے ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دس از اے ونڈرفل جالی پاسٹر، بہت اچھا خادم ہے جی یہ۔ مجھے کسی نے بتایا پاسبان کے بارے میں، کہتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ موسٹ آف دا ٹائم فلم کی سٹوری جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور سٹوری سنانے کے بعد اس کی جو کیا کہنے اس کا اطلاق جو ہے، اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پہ اپنے سرمن کے ساتھ، اس یاد کے ساتھ، تو ود ان 10-15 منٹس وہ اپنا سرمن ختم کر کے تو چلے جاتے ہیں۔ دس از ہیپننگ ایوری ڈے ان آور لائفس۔ چرچ کے اندر لوگ انکلوڈنگ دا پاسٹرز جو خدا کے خادم ہیں، وہ اس سیلف ڈسپشن کا شکار ہیں، وہ سوچتے ہیں جی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، دس از اوور جاب، ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ گو انٹو دیٹ کانفلکٹ کہ جہاں پر وہ سچائی کو بیان کریں، خدا کے کلام کو بیان کریں۔ دس از ہیپننگ ایوری ڈے ان اوور چرچز۔ لوگ آتے ہیں چرچ کے اندر سوشلائز کرنے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے، جب کلام سنایا جائے، جب کلام کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں وہ جی سارا کلام آج میرے پہ تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہاں پر ناراض ہو جاتے ہیں، کلام کو سننا نہیں چاہتے، اور یہ ایک روحانی جو ڈسپشن ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اب جو دوسری جو ایک وجہ ہے اس میں چند ایک وجوہات جو ایک تو میں نے اسپرچل پرائڈ جو ہے اس کی وجہ سے، اور انٹلیکچوئل جو ہیں لوگ جو ریشنلائزیشن ہے، اس کو وہ ہر چیز منطقی انداز سے، اس کو لاجیکلی اس کو پروو کرنے کو، لیکن ایمان کے بارے میں خدا کا کلام نے سکھاتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود، ہم نے سے اکثر شاید کہیں دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے فرشتوں سے بات کی ہے، فرشتوں سے ملے ہیں، لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دیر آر اینجلس، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ہم میں سے کسی نے بھی یسوع کو قبر میں سے باہر نکلتے نہیں دیکھا، لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھے، ہم ان کی کروسیفکشن پر، ان کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، بیکاز دا بائبل سیز۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریشنل ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں عقل جو ہے، جب تک ہماری عقل ہمیں یہ بات ماننے پر مجبور نہیں کرتی، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ جو عقل میں سما گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ تو آپ خدا کو ریشنلی اپنی دلیلوں سے، اپنی عقل سے آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ایکسپٹ تھرو فیتھ، آپ کو ایمان کے ساتھ ان تمام باتوں کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ اب جو دوسری جو ایک وجہ ہے سیلف ڈسپشن کی، ایروگینٹ ہونا اور غرور اور تکبر، اس کو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی کین ہینڈل مائی پرابلم، میں اپنی پرابلم کو خود ہینڈل کر سکتا ہوں، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نو باڈی کین ہینڈل مائی پرابلم، وہ کہتے ہیں یار چھوڑ دیں خدا کی بات، چھوڑ دیں یسوع کی بات، کوئی بھی نہیں کر سکتا جی، دیکھیں جی میں اتنی دیر سے اس مشکل میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میرے جاب نہیں مل رہا، میرے یہ ہیلتھ ایشوز ہیں، میرے یہ فائنینشیل کرائسس ہیں،
تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آئی کین ڈیل ود دیٹ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پرے، اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرے پاس کوئی آئے مجھے کوئی اس کی ضرورت میں بڑے میرے 37 سال ہو گئے ہیں خدمت، بڑے بڑے زبردست جو تجربات ہیں. while I was in Lancashire in Nelson، تو وہاں پر جب میں میرے ساتھ جو میرے کولیگ تھے انگلش میں جو پاسٹر تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ جی اس وقت میں انگلیکن چرچ میں خدمت کرتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم وزٹ نہیں کرتے، لوگوں کے پاس جاتے نہیں، تو لوگ کیسے چرچ میں، بیکاز آف مائی پریویس ایکسپیرینس ان پاکستان وزیٹیشن واز ویری امپورٹنٹ. تو کہنے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا وزٹ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. خیر دو جو بڑے زبردست تجربات ہوئے، ایک تو کہ ہم کسی ایشین فیملی سے میں نے ٹائم لیا، ان کے گھر گئے، تو وہ بندہ مجھے کہہ کے تو وہ بھول ہی گیا. تو کافی دنوں بعد مجھے ملا، بیچاری لیڈی گھر پہ تھی، وہ بیچاری کوئی بچوں کو سنبھالے، نہ بیچاری کو انگلش آتی تھی، بیچاری چپ کر کے بیٹھی رہی میرے ساتھ، تو باتیں کرتی، پادری صاحب بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے. تو خیر ہم وزٹ کر کے آگے، تھوڑے دنوں بعد وہ بندہ ملا، تو بھائی صاحب میں بھول ہی گیا تھا کہ آپ کو تو ٹائم دیا ہوگا. خیر ایک اولڈ لیڈی تھی، تو انگلش لیڈی، تو ان کے ہم وہاں گئے، تو اس وقت یہ موبائل وغیرہ یہ سارے چکر نہیں ہوتے تھے، تو ہم گئے اور ان کے گھر نوک کیا. تو جو وہ پاسٹر تھے جو میرے ساتھ تھے بکر، انہوں نے کہا کہ وی کیم ٹو وزٹ یو بیکاز یو وازنٹ ان دا چرچ لاسٹ سنڈے. تو آئی واز بزی. تو خیر ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. شی واز اباؤٹ 75-80 ایئرز اولڈ. تو پاسٹر نے کہا کہ would you don't mind if I will pray for you؟ تو وہ لیڈی بڑی روڈلی اس نے آگے سے کہا why I didn't ask you for the prayer, there's nothing wrong with me, I don't need your prayer. وہ پاسٹر بیچارے چپ کر گئے. میں بھی بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو خیر وہ تھوڑی دیر بعد چند سیکنڈ کے بعد کیا اوکے گو ہیڈ. تو پادری صاحب نے خیر ہم نے دعا کی ان کے لیے. تو دس از دا ایشو with so many people intentionally just saying oh I can handle my own problem, I don't need God, مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. And this is a great drawback in this country, particularly in Europe, in America, in Canada, where people, they are having the resources, they got the money, they got the links with other people. وہ کہتے ہیں جی ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ، ملحد، وہ کہتے ہیں یار کیا باتیں کر رہے ہو، nobody can handle my problem, this is my issue, I don't need a pastor, I don't need anyone. And that is one of the aspect of this self deception. جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، جب ہم اس پہ رلائی نہیں کرتے. ایک اور جو بات ہم نے ابھی خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھی، the people those who are relying upon their spirituality, they are deceiving themselves. کہ جی میں بہت زیادہ دعا کرنے والا ہوں، I know God، میں خدا کو جانتا ہوں، میں میتھولوجیکلی بڑا ساؤنڈ ہوں، میرے پاس مجھے پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بہتر سرمن دے سکتا ہوں، میں جانتا ہوں جی سارا کچھ. اور پھر کچھ لوگ میں نے بالکل اس بات کو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات ہے جی، پادری صاحب اتنا اچھا سرمن دیتے ہیں، یہ تو آپ انٹرنیٹ سے بھی سن سکتے ہیں. تو وی ڈونٹ نیڈ اے چرچ، ہمیں پاسبان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چرچ کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے آپ سرفنگ کریں اور اچھے اچھے خادم آپ کو مل جائیں گے، آپ ان کا سرمن سنیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو چرچ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو آفرنگ. اینڈ دے آر ایکچولی روبنگ گاڈ. وہ خدا کو ٹھگتے ہیں. دے آر ڈیسیونگ دیم سیلف. دس اے گریٹ نیڈ فار کلیکٹو ورشپ. آپ کو اکٹھے مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. اوکے یو کین واچ دیٹ ٹیلی ویژن، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بٹ وٹ اباؤٹ دا لو؟ وہ محبت جو آپ کو دوسروں کے ساتھ بانٹنی ہے، خدا کی جو کلیسیا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آپ اکٹھے ہونے سے باز نہ ہو. اینڈ یو کین سی دا پکچر آف دس ارلی چرچ، دا فرسٹ سینچری چرچ ان دا بک آف ایکٹس. لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، خدا ان کی تمجید کرتے تھے، ایک دوسرے کے احتیاجوں کو رفع کرتے تھے، اور خدا ان ہر روز نئے لوگوں کو ان میں شامل کر دیتا تھا. If we are not worshiping together، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اکیلے بھی خدا، اب کئی لوگوں کا چرچ ہو،
اور سیلف ڈسپشن کی ایک اور آپ دیکھ لیں تصویر، وہ دیکھ ہی نہیں پائے، سب خدا تو ہر جگہ موجود ہے، گھر پہ بھی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی ہو جاتی ہے جی، کون کہتا نہیں ہوتی؟ تو وہ اس بات کے لیے بالکل وہ ایگری نہیں ہوتے کہ جی ہم چرچ میں آئیں اور چرچ میں آ کر عبادت کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چرچ کا ماحول ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ ارے بھائی، یونیورسٹی اور کالجز کا ماحول اچھا ہے، اسکولوں کا ماحول اچھا ہے، جہاں پر آپ رسک لیتے ہو، آپ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہو۔ کیا چرچ کا ماحول اس ماحول سے بہت زیادہ برا ہے جہاں پر لوگ بچوں کے سامنے جو دوسرے بچے ہیں ڈرگ لیتے ہیں، جہاں پر امورلٹی کی پرابلم ہے، سیکچول ایشوز ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں نہیں جی ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو ہم روحانی طور پر دھوکہ دیتے ہیں، ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں چرچ کو اور اس کولیکٹیو ورشپ کو، اور پھر اسے بھی چلیں جی جائیں گے چرچ میں تو کچھ دینا ہی پڑے گا، ہدیہ دینا پڑے گا، تو اسے بہتر ہے نہ ہی جاؤ۔ تو ہم خدا کا کلام بتاتا ہے کہ پوری دہ یقی ذخیرہ خانہ میں لو، اللہ کی کتاب کو دیکھیں، تم نے مجھے ٹھگا ہے دہ یقی ہدیہ میں، اس سے کہ ہم خدا کو روب کرتے ہیں، ہم اس کو ٹھگتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم اسپرچل پرائڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے ابھی تلاوت کیا، خدا کہتا ہے اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند، آئے خداوند، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی اور تیرے نام سے بدروں کو نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے، اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ دوز who are ویری ایروگینٹ اسپرچولی، کہ جی وہ معجزات کرتے ہیں، پروفیسی کرتے ہیں، بٹ اف دیر از نو سچ ہمبلنس، جو محبت کی جھیل ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر میرا علم اس قدر کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں۔ جو لوگ اس بات، میں اسی لیے شروع میں نے کہا کہ I'm not only talking about the lay people, I'm including the pastors and the evangelists as well، جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی شاید وہ معجزات کر کے، اس طرح کے کام کر کے تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا نام اونچا کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو فریب دیتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف قصور جو ہے ایک طرف کا نہیں ہے۔ ابھی جو کلیسیا کے اندر جو لوگ ہیں، جو مسیحی ہیں سو کالڈ، وہ بائی پروڈکٹ جو ہے، چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو ملتی ہیں ساتھ جب آپ چیز خریدتے ہیں، لیتے ہیں، سو دے آفٹر دا بائی پروڈکٹ اسپرچولیٹی۔ اب وہ کیا ہے؟ دے آر کمنگ اونلی فار دا سیک آف دیئر پرسنل انٹرسٹ۔ جب وہ چرچ میں آتے ہیں تو ان کے جو ضروریات ہوتی ہیں صرف ان کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ضروریات کیا ہیں؟ شاید شفا بھی ہو سکتی ہے، شاید دوسروں سے ملنا، سوشلائز کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ سو دے آر کمنگ ود اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ، دیٹ از آلسو ڈسپشن۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر کسی کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، مصیبت زدہ ہے، آف کورس دے کین کم ٹو چرچ، لیکن جب ان کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں کون سا خدا، کیونکہ وہ صرف اس پروڈکٹ کے پیچھے ہوتے ہیں، صرف اس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں، اس گفٹ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے شفا پا لی، ہمارا امیگریشن کا کام ہو گیا، ہماری نوکری کا کام ہو گیا، ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ مل گیا، دیٹس اوکے، ٹھیک ہے جی، بٹ دیر از نو جینوئن ریلیشن شپ ود گاڈ۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس صلیب کے قریب تھے لیکن یسوع سے دور تھے۔ There's so many people in our community
those who are very, very near to the church, not only near to the church, they are part of the church. They're involved in the ministry, but they are away from Christ. यीशु के नजदीक नहीं है। एक बड़ा हजूम था जो वहां पर खड़ा था। इवन दे डिक्लेयर, जो सूबेदार थे, ओ यकीनन ये खुदा का बेटा है, क्योंकि जब चट्टानें तिड़क गई, जब अंधेरा छा गया, यीशु ने जब जान दी, वो जो कि यीशु के पास वहां पर खड़े थे, सलीब के पास, उन्होंने इस चीज को देखा। जब हम ये रवैया अपनाते हैं, अपनी पर्सनल जो जरूरतें हैं, इंटरेस्ट हैं, उनके लिए सिर्फ हम आते हैं, या हम सिर्फ इसलिए खिदमत करें कि लोग हमें अच्छा जाने कि जी मैंने ये मौजा कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, तो वो सोचते हैं कि जी बहुत बड़ी बात है। अपनी शख्सी जो राइचसनेस है, जो रास्तबाजी है, उस पर भरोसा करते हैं। दैट्स अ ग्रेट डेंजर। आदमियों का जो गुरूर है, जब वो ये कहता है कि आई डोंट नीड अ क्राइस्ट, आई डोंट नीड अ चर्च, आई डोंट नीड अ पास्टर, आई कैन कैरी ऑन माई लाइफ विदाउट ऑल दीज थिंग्स, मुझे चर्च की जरूरत नहीं है। वो खुदा के फजल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक हालत है। जैसे पौलुस कहता है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त जोरावर होता हूं। We don't need to rely upon our achievements. अपनी जो शख्सी रास्तबाजी है, इतने रोजे रखे हैं जी, इतनी दफा मैंने बाइबल खत्म कर ली है जी, मैं हाथ रखता हूं तो जी लोग गिर जाते हैं जी, इतने लोगों को मैंने शिफा दी है जी, मैंने मुर्दों को जिंदा किया है। हमें लोग अच्छा समझते हैं, and they are forgetting God. सेल्फ सफिशिएंट, ओ मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शुक्रगुजार होना और बात है, एरोगेंट होना एक डिफरेंट बात है। भाई यहां पर मैं ये बात बता दूं कि सेल्फ डिसेप्शन जो है, ये रियाकारी के पैराए में भी आता है। जरूर कभी इस पर बात करूंगा, हिपोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वार्निंग इन दीज वर्सेस। कहेंगे जी हमने तेरे नाम से ये मौजज़ात किए, बदरुओं को निकाला, उस वक्त मैं से साफ कह दूंगा, क्लियरली आई विल टेल देम आई डोंट नो यू, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। वी नीड टू बी हम्बल, हमें हलीम और फरोतन होने की जरूरत है। इस रूहानी खुद फरेबी से बाहर आइए। जो कुछ यीशु ने कर दिया है, उससे ज्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता, ना उससे ज्यादा बड़े जो वो सरमन दे सकता है, ना उससे ज्यादा मौजज़ात कर सकता है, ना यीशु से ज्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है। अगर हम ये सोचेंगे जी मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं बहुत प्यार करती हूं, मेरे अंदर यीशु से ज्यादा मोहब्बत है, नो वे। खुदा मोहब्बत है, उससे हम हासिल करके उस मोहब्बत को बांटे। वी आर रिफ्लेक्टिंग, वी आर शेयरिंग हिज थॉट्स, हिज माइंड, हिज लव। हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई, हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धजियों की मानंद है, लाइक अ डर्टी फ्लिट क्लॉथ। कोई भी अपनी रास्तबाजी फख्र ना करे, ये खुद फरेबी है। अगर हम कहें कि हम बहुत ज्यादा नेक हैं, बहुत ज्यादा रास्तबाज हैं, बड़े अच्छे पासवान हैं, बड़ी अच्छी कलीसिया है, नो वे। कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं है। मैंने पिछले दिनों अपनी कलीसिया में इस बात को शेयर किया था कि ना तो आपको परफेक्ट चर्च जमीन पे मिलेगा, घूम ले जिधर मर्जी चले जाएं, कैथीड्रल से लेकर आप छोटे से छोटे चर्च में चले जाएं, एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स, और ना आपको परफेक्ट कोई पासवान मिलेगा। जितने आप किसी के क्लोज जाएंगे, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई पासवान है, चाहे कोई पोप है, कोई भी है, जब आप उसके करीब जाएंगे, यू विल फाइंड आउट, ओ नो नो, ये तो मैं तो ये सोचा था, इसके अंदर ये मुश्किल है। वी नीड टू एक्सेप्ट द वीकनेसेस एंड द इश्यूज
of the congregation. We need to accept the weaknesses of the pastor and we need to work together. خود فریبی جی میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے جو ہے وہ اپنے سے بہتر بندہ چاہیے، نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم سب کو اس کمزوریوں، خامیوں، خوبیوں، کمیوں، کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ایک سے پیار کرنا ہے، کیونکہ یسوع اسی لیے آئے. یسوع جب اس دنیا میں آئے تو اس نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مند کو نہیں. خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ابن آدم کھوئے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند مہربان با خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے. خداوند ہمیں خود فریبی کے گناہ سے بچا، حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے. ان سے پیار کرنا سکھا، اور پھر خداوند ہمیں سکھا کہ تو ہی کامل ہے، خداوند تو ہی پاک ہے. پھر خداوند ہم تمام پاسبانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند ہمیں دورے معیار سے ہمیں بچا، سچائی کی روح دے، ہمیں سکھا، سمجھا. اور پھر خداوند دعا کرتے ہیں اس وقت تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، روحانی طور پر خداوند وہ کنفیوز ہیں، سیلف ڈسیپشن کا شکار ہیں، خود فریبی میں پھنسے ہوئے ہیں. خداوند تو نے برکت دے، مدد کر. پھر خداوند اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر خداوند ہمیں حقیقت پسندی اور ہے پھر خدا سچائی پر چلنے کا فضل دے. جو بھی مسائل درپیش ہیں خداوند ان کو ہم تیری مدد سے حل کر سکتے ہیں. پھر خداوند ہم عالمی سطح پر جو مشکلات ہیں، پھر خداوند خاص طور پر یوکرائن کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں کہ وہاں پر امن اور سلامتی پیدا کر، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر. خداوند ہم تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو، میں برکت دے، قوت، صحت، تندرستی، ہمت اور طاقت عطا فرما. خداوند میں خاص طور پر اپنی کلیسیا کے لیے، ایسٹن چرچ کے لیے، لوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو کہ خداوند اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس خدمت کا حصہ ہیں، جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے گھرانوں کے لیے، کی زندگی کے لیے قوت، صحت، تندرستی چاہتا ہوں. بالخصوص خدا میں دعا کرتا ہوں اپنی بہن بو حضرت چاند کے لیے کہ پھر خداوند تو اپنی بندی کو چھو، ان کی کمزوری میں تو اپنے زور کو ظاہر کرا. خداوند میں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں گئے ہیں چھٹیوں کے بعد. خداوند ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بری بات سے، برے ماحول سے بچا. پیرنٹس کو برکت دے. خداوند تجا درخواست کرتے ہیں ہر قدم پر ہماری سہایتا کر. اس ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ضروریات کے لیے پھر خدا میں اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر تیری مدد چاہتا ہوں. خدا ان سب ضرورتوں کو پورا کر، بڑی برکت دے. یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے سواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور میں مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. دو پروگرام، ایک تو جو ہمارا پروگرام ہے سنڈے کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ 5 تاریخ کو یعنی 5 نومبر کو
ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں گاسپل کانسرٹ ہے، جس میں کینیڈا سے ہمارے دوست پاسٹر ریحان جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ خدا کی خدمت کریں گے گیتوں کے ذریعے، پاک کلام کے سنانے کے وسیلے سے۔ تو آپ ضرور خود بھی آئیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی لائیں۔ 2 بجے یہ پروگرام ہوگا، اور ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR۔ اور لیوٹن میں جو ہماری یہ بات ہوتی ہے 2 بجے ایوری سیٹرڈے سینٹ پال چرچ میں، تو آپ ضرور وہاں پر آئیں، اور ہمارے ساتھ سینٹ جان چرچ میں، تو وہاں پر آپ ضرور ہمیں جوائن کریں، اور ہم سب مل کر خدا کی خدمت کو جاری ساری رکھیں گے۔ تو میں نے جو بھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بینک کا، تو آپ اپنے گفٹ جو ہیں اس میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، یہ سیٹنڈر بینک ہے، اور سارٹ کوڈ ہے 090129، اکاؤنٹ ہے 19039671۔ تو بائبل ٹی وی لمیٹڈ یہ اس کا ہے، یا آپ میرا نام بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، تو ریورنڈ نوبل سیمل۔ تو آپ اپنے گفٹ جو ہے اس میں بھیجیں، اور دوسرا شیڈو کا بھی اگر آپ اس میں بھی کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگوں کے پاس اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ تو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہماری چیریٹی ہے، تو اس کا جو بینک ہے وہ بارکلیز بینک ہے، اور سارٹ کوڈ ہے 204273، اور اکاؤنٹ نمبر ہے 43501442۔ بعد میں آپ ریکارڈنگ میں بھی آپ اس کو دیکھ پائیں گے، اگر مشکل ہو تو آپ لے سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ، اور مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 004477199284، اور ای میل کر سکتے ہیں nsamuel21@yahoo.com۔ تو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل 24/7۔ آپ اس کو ویب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جادو باکس پہ ہیں، امیزون فائر اسٹک پہ ہیں، انڈیا میں جیو باکس پہ آپ دیکھ پاتے ہیں، اور 24/7 یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو، بائے۔